علم بھی ہم نے اپنی مرضی کا ہی بنایا ہے، جڑا دل نو چنگا لگتا ہے، جہاں دل نوں چنگا لگتا ہے. صحیح. کدی دلوں قرآن نوں نہیں منے. آئے آئے آئے. اگر مندے تے اے بکواس بازی نہ ہوندی. کبھی خدا پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، کبھی بھی رسول پر اعتماد نہیں کیا. یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں. الا ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. قرآن کریم تو ان کے ٹائٹل پر یہ کہہ رہا ہے، ان کے ایمان کی گواہ یہ خدا دے رہا ہے. بہت آپ نے ایک شرح و بست کے ساتھ آپ نے غزوہ احد میں جو مختلف لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تو وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے، قرآن تو اس کے اپوزٹ ان ہے. کو کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہو گیا. یہ قرآن نہیں پڑھتے یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر توبہ کر گئے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع انتہائی اہم ہے، لہذا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا. ہم نے آج اپنی اس ویڈیو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اظہار خیال کے لیے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ اور جزاک اللہ. آج ہم ناظرین گرامی ایک بڑا حساس اور اہمیت والا ایک موضوع، اس کو ہم منصہ شہود پہ اور آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراضات بپا کرتے ہوئے اور اریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام بالخصوص جنگ احد میں جو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے اور صحابہ کرام پر اس بھاگنے کی وجہ سے وہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو آج ہم اپنے علامہ صاحب سے، پروفیسر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کہ غزوہ احد میں پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ غزوہ حنین میں جو صحابہ کرام جنگ سے بھاگے اور لوگ ان پر اس بھاگنے کی وجہ سے وہ طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں، تو قرآن کریم کا معیار قرآنی طعن و تشنیع کے متعلق کیا ہے؟ نیز قرآن کریم نے کیا ان بھاگنے والے صحابہ کو معاذ اللہ کافر ڈکلیئر کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو بتانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. اللہ اکبر. چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبے سے شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہے؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتایا جائے پہلا غزوہ جو اعلانیہ ہوا تھا وہ ہے بدر. وہاں 313 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور انتہائی قلیل تعداد اور اسلحہ تو نہ ہونے کے برابر تھا. لڑے. اگر بھاگنے والے ہوتے تو وہاں بھاگ جاتے. کیا بات ہے. قرآن نے اس لڑائی کو کہا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. کیا بات ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان فاصلے کا دن ہے. یہ بناء اسلام ہے طاقت کے اعتبار سے. واہ. بھئی جب تعداد بھی قلیل ہے بھاگنا چاہیے تھا نا، بنتا تھا نا. یہ بنتا تھا ہاں جی، فطری طور پہ. ہاں نئے لوگ مطلب اسلام میں آئے تھے ادھر پہلے مدینہ، ان کا تو بھاگ جانا بنتا تھا. چلو پرانے لوگ تو تربیت یافتہ تھے، وہ تو پہلے ہی مارے کھا چکے تھے. اب یہ جو بولتے ہیں نا جو بولے کہ ان کو کافر کہا، چلے احد کے مقام پر اگر ان کو کافر کہہ دیا گیا ٹھیک ہے تو کیا احد کے بعد 48 غزوات ہوئے. اچھا. انہی کافروں نے جا کر ان کو فتح کیا ہے جن کو یہ کافر کہتے ہیں. کیا لاجیکل آپ نے دلیل دی ہے. شیعہ کتب سیرت اور تاریخ کے اندر جو ہے نا 80-85 کے قریب غزوات ہیں یا سرایا سب کو ملا کر. غزوہ احد کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. یہ سارے غزوات کا ٹائٹل جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اسی غزوے پر وہ بھاگ گئے تھے نا جی. صحیح. تو پھر باقی غزوات میں حضور نے کیوں
ان کو ساتھ رکھا، بنی مستلق میں ساتھ رکھا، مریسی میں ساتھ، کتنے بھی غزوات ہوئے. تو حیرت رسول کو نہیں ان کے کفر کا پتہ چلا، تو ان حرام زادوں کو پتہ چل گیا ہے. یہ لوگوں کو بڑا گمراہ کرتے یہ ہوئے نظر آتے اسی ہیں. کالی کے پتر ہیں، جس طرح وہ سبائی چوڑی کا پتر چوڑی کا پتر. رسول ان کافروں کے ساتھ وابستہ رہے. ہائے ہائے ہائے، حیرت والی بات ہے. بڑی آئیے حیرت انگیز بات ہے. قرآن کریم کے اندر ان تمام غزوات کے احوال، آثار، ترغیب، ترہیب، محاسبہ، تعاقب اور اصحابہ کرام کی پذیرائی، کمال، خصائل پر 1900 قرآن کی آیات مشتمل ہیں. ماشاء اللہ. اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے تو یہ آیات بے محل ہو جائیں گی. پھر اس کا مال وہی رہیں گے جنہوں نے حضرت علی کو دھوکہ دیا امام مان کا صفین میں. یہ پھر وہی لوگ آ جائیں گے جنہوں نے حضرت امام حسن کو بیچا، سودا کیا، خیمے کی تنابو سنے. ہائے ہائے ہائے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا محلہ میں پردیش میں ذبح کرایا امام. اللہ اکبر. سمجھا گیا. اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. جی ضرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت لشکر ترتیب دیا، لشکر آیا 700 لوگ تھے اور 300 وہ تھے جو منافقین تھے. ٹھیک ہے، غزوہ احد کی بات ہو. عہد کی بات ہو رہی ٹھیک ہے. یہیں سے وہ بھاگنے بھگانے کا چکر ہے نا. جی، اور اس کے بعد ہم غزوہ حنین کے اوپر وہ اعتراض وارد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ہوا یہ قبلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے مطابق لشکر کو ترتیب دیا، کہاں کہاں ان کی پوزیشنیں تھیں. ٹھیک ہے، ان کو بیان کیا اور کہہ دیا اس خاص درجہ پر بھی یہاں سے ہلنا نہیں، حالات جو بھی ہوں. بالکل، یہ ایک حکمت ہے نا، نبوی بصیرت ہے. ظاہر ہے. اب ہوا یہ کہ جس وقت اصحاب رسول اللہ رضوان سے وہ لغزش ہوئی تو ایک سپیس مل گئی دشمن کو. ٹھیک ہے. وہ 3000 تھے اور یہ اب 700 لوگ الگ الگ مقامات پر الجھے ہوئے ہوں اور وہ 70 آدمی 72 آدمی درے سے ہٹ جائیں. ایک ڈیفینسو پالیسی تھی، اس سے وہ الگ ہو گئے. تو یلغار ہوتی ہے 3500 لشکر کی. ٹھیک ٹھاک تعداد ہے. تو ایسے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لوگ بھاگ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب کچھ نفوس قدسیہ جن میں مولا کائنات ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں یا دیگر کچھ صحابہ ہیں، 14 ہیں یا 15 ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2-3 تھے. یہ آپ اپنی موج مرضی ہے نا. نہیں، علم بھی ہم نے اپنی مرضی کا ہی بنایا ہے. جڑا دل نو چنگا لگتا ہے. جہاں دل میں چنگا لگتا ہے. صحیح. کدی دلوں قرآن نو نہیں منے. ہائے ہائے ہائے. اگر مندے تو یہ بکواس بازی نہ ہوتی. کدی خدا پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، کبھی بھی رسول پر اعتماد نہیں کیا. یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اللہ ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اب بھی نہیں کرتے. یہ صرف اپنا منہ میٹھا کرتے ہیں اور اپنے حمایتیوں سے پیسے لیتے ہیں. ہاں جی، دہڑیاں بناتے ہیں یا اس سے آگے ان کا کوئی دین ہی کوئی نہیں ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کے ان معاملات کی طرف. جب یہ چلے گئے لوگ، ٹھیک ہے، اب 2-3 طبقات تھے وہاں. ایک طبقہ یہ سمجھا کہ رسول اللہ، جب یہ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. صحیح. کچھ لوگ تو پھر گھمسان میں چلے گئے کہ اب ہمارا زندہ کس کام کا، رہنا کس کام کا ہے. وہ شہید ہو گئے. 70-72 لوگ تھے. ان کا نام یہ ایزے نہیں عیاش نہیں کہتے کہ شہید بھی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سب بھاگ گئے. اتنی بڑی بدماشی. اچھا، جو بھاگ گئے تھے، جان بچا کے بھاگ گئے، غلطی ہوئی، سرزنش ہوئی، فلاں فلاں فلاں. اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان بھاگ جانے والوں کی بابت کہا. ٹھیک ہے. یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر توبہ کر گئے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ادروائز ان کا جو ہے نا بچنا ناممکن ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تم مار دیے جاؤ یا مر جاؤ یار، جو تم جمع کرنے کے لیے اترے ہو اس سے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اس کے علاوہ بھی تم مر سکتے ہو نا، مرنا نہیں ہے. ظاہر ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا نہیں ہے. حقیقت ہے، اللہ حقیقت ہے. پھر ہوا کیا؟ اللہ نے اپنے رسول کے دل میں رحمت ڈالی. آپ کا تو مزاج ہی رحمت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جب پتہ چلا کہ حضور حیات ہیں
بقید حیات ہے، تشریف فرما ہے، قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، تو وہی لوگ بھاگے ہوئے لوٹ کر آئے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کو چھوڑ جاتے ہیں، منہ نہ دکھاتے ہیں، کیا لینا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کیا بات، محبوب آپ کی رحمت پر اللہ نے مزید اپنی رحمت کا اضافہ فرما کے آپ کو امادہ رحمت کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دل نرم ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ٹھیک ہے، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش ہوتے، سخت باتیں کرتے، اور دل جو ہے آپ کا وہ سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، دوڑ جاتے، ابھی جو اعراب مسلمان ہو گئے یا دوسرے، یہ آپ سے دوڑ جاتے، بھاگ جاتے۔ اے حبیب، اب اللہ کہہ رہا ہے رسول سے فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اے حضور، اے محبوب، ان سے درگزر فرمائیے۔ واہ، اب اللہ بطور نص کہہ رہا ہے کہ ان سے درگزر معافی دے فرمائیے، دو۔ رسول کو کہہ رہا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اس کو درگزر فرماؤ، معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو۔ کیا بات، اللہ تو بھی رحمت فرما۔ یہ خدا حکم دے رہا ہے یا مشورہ دے رہا ہے؟ نبی جس کے لیے اگر مغفرت کی دعا کر دے، نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے ہاں ان کا کوئی مقام ہے۔ اللہ اکبر، جو خدا لا شریک ہو کر اپنے بندے محبوب سے کہتا ہے کہ یار چھوڑ دے، واہ واہ واہ، یار معاف کر دے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے علی، ہاں، یہ سبائی حرامی جو ہیں یہ کھڑے ہیں اسی پر، سبائی ہے نا، کمینے ہیں، ان کی نیچر کمینی ہے، ذہنی عیاش ہے، فطرتاً کمینے ہیں یہ۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، معاف کر دیجیے ان کو، واہ، ٹھیک ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے ماشاء لیے اللہ، استغفار کرو، سفارش شفاعت مانگو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، واہ، انہیں بھاگے ہوئوں کو اپنا مشیر بناؤ۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اگر اس معاملے کے بعد تم نے ارادہ کر لیا ہے عزیمت کا، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ ایسے توکل کرنے والوں سے کو محبوب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں وہ بھاگ جانے والوں کا وہ تصور دیا جاتا تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کی بابت ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں یہ قید ترتیب دی جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ ان ذہنی عیاشوں کو کیا پتہ اسلوب کلامی الہی کیا ہے اور نظم نسق کیا ہے، یہ تو وہ جملہ پکڑتے ہیں نا جی، نہ آگے نہ پیچھے، یہ ملا ہے نا، ربط کلام یعنی سبق کو سیاق نہیں دیکھنا، جو جملہ تھوڑا طبیعت کو لگے، نہیں ذہن کو آوارگی رہتا ہو، اس جملے پر مطلب ہے ایسا، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، ہاں، یہ پوری آیتیں پڑھیں گے نا، یہ تقریباً 150 آیات ہیں اس ٹائٹل پر، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کریم نے ان کی نفسیات کے بارے میں جو کچھ کہا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کہا اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، بھائی جب تم بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے منہ پھیر کر، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَلَا، تمہارا اس پر مواخذہ ہوا، اچھا، تمہیں غم پہنچا، ٹھیک ہے نا، غم کیا پہنچا؟ دوبارہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب مواخذہ ہو جائے تو پھر بندہ طاہر مطہر ہو جاتا ہے، واہ، جب حد شریع لگ جائے نا تو پھر معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر تم پر ہم نے امن نازل فرمایا، نعاسا، تمہیں اونگ دے دی، اونگ بھی رہے تھے، لڑ بھی رہے تھے جی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اداؤں کو بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ کیسے کیسے لڑے، کیا کیا صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تاکہ ہمیں آزمائیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی معاف کر دیا، ابھی آپ بھی معاف کر دیں اور ان کے لیے سفارش کریں۔ واہ واہ واہ، اب خدا نے بھی معاف کر دیا، رسول بھی نہیں معاف کر دیا، قرآن اس کا گواہ بڑھ گیا، یہ ذہنی عیاش حرامی نہیں مانتے۔ اب کوئی ایسا حرف تو بتاؤ کہ خدا نے کہا ہو کہ اب یہ کافر ہو گئے ہیں یا مرتد ہو گئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا آگے آئیے،
اہم بات آپ کو عرض کر رہا ہوں جی جی ارشاد. جو ان کمینوں کے نفس خیال میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ ابلیس بہت چھوٹا شیطان ہے ان مولویوں سے، کیا بات ہے. بہت چھوٹا ہے ان کے سامنے. ابلیس سے نہ جگہ شے ہی کوئی. کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. ہاں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد ہاں ہوا یہ کہ جس وقت اپنا آئے صحابہ کرام آئے، پھر گمسان کی لڑائی ہوئی، شہادتیں ہوئیں، اور پھر یہ بھاگے کفار کا بھاگنا یاد نہیں، اب وہ واپس جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اٹھو یار، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے. واہ. یعنی پیچھے رڑ کے مارنا ہے انہوں نے. تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم الکرب. وہی لوگ جو زخمی تھے، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے لبیک کہا، واہ. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اس حال میں بھی حاضر ہیں، ہم زخمی ہیں تو کیا ہوا؟ واہ واہ واہ. وہ زخموں کے باوجود بھی وہ لوگ آئے. اصابہم الکرب للذین احسنوا منہم، یہ کس احسان کی عظمت میں آئے. واتقوا اجر عظیم، وہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے آئے زخموں کے باوجود بھی. واہ. وہ آئے اور بھاگے، روحا کے مقام تک ان کا جناب اللہ تعاقب کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے کتنے میل ہے روحا احد سے، اچھا. پیچھے بھاگتے گئے. کسی کی اگر پھٹلی کٹی ہوئی ہے نا جی، تو وہ ایک ٹانگ کے ساتھ ہی بھاگ رہا ہے. کیا بات. بازو کٹا ہوا ہے تو دوسرے بازو میں جناب تلوار حامل کی ہوئے وہ بھی بھاگ رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. قرآن کہتا اصابہم الکرب. اچھا، جو جنہوں نے یہ کام کیا، فرم برداری کی، نیکی کی اور تقوی اختیار کر لیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. انہی بھاگنے والوں کے لیے اللہ اجر عظیم کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ کتے بھونک رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو قرآن کو پھر بے محال کر رہے ہیں. ہاں. پھر کیا کہا؟ اگلی سنیے نا، قرآن نہیں پڑھتے یہ ذہن عیاش ہے. آئے آئے. ان کا زندگی میں کبھی قرآن پر اعتماد رہا ہی نہیں اور نہ رہے گا. یہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، نجائز استعمال کرتے ہیں. الذین قال لهم الناس، سنیے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. وہ لوگ قال لهم الناس، کہا ان لوگوں نے کہ بے شک قد جمعوا لكم، تمہارے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں. اب ہوا یہ کیا کہ ابو سفیان جو تھا نا، مکہ پہنچ گیا، تو اس کا ایک بیلی تھا، وہ مدینے آ رہا تھا کسی تجارت میں. ٹھیک ہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا تعاقب ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ یار اہل مدینہ کو بتاؤ کہ ہم بہت بڑی جمعیت لے کر آ رہے ہیں اور تہس نہس کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دین کو، ان کے اصحاب کو. ٹھیک ہے. جاؤ ان کو خوف زدہ کر دو، وہ ڈر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارا پیچھا نہیں کریں گے. راستے میں اس کا ٹکرا ہوا، اس کے ساتھ 20 لدے ہوئے اونٹوں کا جو سامان سے لدے ہوئے تھے اس کا سودا کیا تھا کہ یہ لے جاؤ تم، اور ان کو جا کر پروپاگنڈا کرو. پروپاگنڈا ہوتی ہے نا خوف جنگ میں، لہٰذا تم ان کو مارو، ان کو جا کر بتاؤ، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے. جس وقت ابو سفیان نے رشوت دی اس بندے کو، جاؤ اہل مدینہ کو ڈراؤ، ٹھیک ہے. وہ آیا رشوت لے کر، بھاری رشوت. اس نے آ کر ڈرایا، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے بڑا لشکر تیار کر رہا ہے ابو سفیان، فخشوہم، یار ڈر جاؤ، بچ جاؤ. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، وہ ان کو خوفزدہ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان چھلانگ مارنے لگ گیا. ان کے دلوں کے اندر ایسا بھر گیا ایمان کہ وہ دوبارہ بھی بھر گئے. اللہ آئیں، ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے ادھر. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ساز و سامان پر ہم نہیں، ہمارا بدر میں تجربہ نہیں موجود. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایمان کی گواہی اللہ نے دی. اللہ نے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اب اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور یہ کتے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے. وہ ان کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. اللہ. اور کہا وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور ہمارا بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کے نعمت کی طرف آئے، اس کی مدد کی طرف آئے. وفضل، اس کے فضل کی طرف آئے. لم یمسسہم سوء،
کچھ ایسے تھے جن کو سو پہنچا ہی نہیں ہے. ہاں واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی اتباع کرتے رہے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ صاحب فضل ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ یقیناً یہ تمہیں جو شیطان یہ آیا نا شیطان تمہیں بتانے، یہ خوف زدہ کر رہا ہے. فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین. کیا بات. اب قرآن کریم تو ان کے ٹائٹل پر یہ کہہ رہا ہے، ان کے ایمان کی گواہی خدا دے رہا ہے. بہت آپ نے ایک شرح و بست کے ساتھ آپ نے غزوہ احد میں جو مختلف لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تو وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے، قرآن تو اس کے اپوزٹ ان ہے. کو کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہو گیا. اور الحمدللہ اس پر میں پوری گفتگو رکھتا ہوں. بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، من کفر اخاہ، ہاں، ایک عام بندہ ہے مومن کے بارے میں بندہ جو ہے نا کفر کا دعویٰ کرے ہاں تو کفر اس کے طرف لوٹ جاتا ہے. یہ تو صحابہ ہیں، ہاں. ان کو کافر کہنے آگے والا آپ کا سوال تھا کہ حنین میں کیا ہوا. جی غزوہ حنین کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ جب صحابہ جنگ کے درمیان کھلبلی مچی ہاں. تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اچھا میں یہاں ایک آپ کو سوال کرتا ہوں. جی خدا نہ کرے یہ سارے سبائی وہاں اکٹھے ہوئے ایک جگہ، اور کوئی آ کر شرارت کے طور پر کہے کہ یار یہاں بم بلاسٹ ہونے والا ہے، دیکھوں گا کون ہے جو وہاں کھڑا رہتا ہے. یہ سب کمینے بھاگ جائیں گے. ان کی اوقات ہی یہی ہے. ان کی اوقات یہی ہے. صحیح ہے. الحمدللہ بھی وہ بھاگ جائیں گے، فقیر کے نزدیک نہیں آئیں گے. ایسا الٹا کرے گا فقیر ان کو، ان کی آنے والی 17 نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہم نے کسی کو چھیڑا تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سرکار مطالب کی برکت ہے. جی جی بالکل. اچھا لیکن میں ان چیزوں سے الجھنا جو ہے نا پسند ہی نہیں کرتا، میری طبع مزاج نہیں. ہم عوام الناس کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم ان کی جو ہے نا راہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے ہم نے آپ کو کنسلٹ کیا ہے. دیکھو نا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. آگے کہا یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ودائع اللہ اجر عظیم ان اللہ عندہ اجر عظیم. ٹھیک ہے، تو قرآن کو یاد سے پھر یہ آیت نکال دو درمیان میں سے، اپنا راہ درازی کر لو. جو وہ اس حرامی سبائی پر نازل ہوا ہے قرآن، ہاں تو اس قرآن کو یہ مان رہے ہیں، اسی پر رہو نا. اللہ کے قرآن میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں جو یہ بکتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سبائیوں پر اہل بیت نے لعنت کی ہے. واجب ہے سبائی پر لعنت کرنا. کیا بات ہے. ہاں یعنی یہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا کائنات کی سنت ہے، واہ. امام حسن علیہ السلام کی سنت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے، اور امام جعفر علیہ السلام کی سنت ہے، امام باقر علیہ السلام کی سنت ہے. اتنے اماموں کی سنت ہے سبائیوں پر لعنت کرنا. کیا بات ہے. واہ. اب جو تشیع اصل ہے اس پر یہ واجب ہے کہ اٹھیں اور ان سبائیوں پر لعنت کریں. اہل سنت کے لوگوں پر بھی واجب ہے، اگر وہ مولائی ہیں دل سے تو وہ سبائیوں پر لعنت کریں، کیونکہ یہ سنت ولی العصر ہے، یہ سنت امام زمانہ ہے. کیا بات. یہ سنت ائمہ طاہرین ہے. کیا بات ہے. نہیں کریں گے تو ہم ان پر اعتماد اٹھا لیں گے اپنا، ہمارا اعتماد نہیں رہے گا اہل بیت پر. ہاں ان سبائیوں پر لعنت بڑی ضروری ہے. یہ جو حنین کا معاملہ آیا، یہ یہاں کہ 8 سن ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا. صحیح. یہاں بنو حوازن رہتے تھے طائف کے قریب قراب، اور ثقیف والے. انہوں نے کہا کہ آج فتح مکہ ہو گیا، کل ہمیں بھی فتح ہو جائیں گے تو ہم کدھر جائیں. لہذا انہوں نے بڑی جمعیت جمع کی، بڑا مال سرمایہ جمع کیا، بڑی افواج بڑے قبائل جمع کیے کہ ہم ان کا خاتمہ کریں گے. یہ لوگ تھے اس وقت 10,000 کے قریب اصحاب رسول علیہ وسلم. صحیح. اور 2,500 کے قریب وہ طلقاء تھے جنہوں نے تلوار کی زد سے بچنے سے وہ کلمہ وغیرہ پڑھا. ان میں ابو سفیان بھی تھا، اور ان کا بیٹے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے اسلحہ خریدا، کچھ ادھار لیا، کچھ پیسے دیے. ٹھیک ہے. اصحاب سے کہا بھی امر الہی ہے، چلنا ہے. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اب جو لوگ عہد میں جو کافر ہو گئے تھے وہ حنین میں مطلب پھر رسول پاک ان کو لے کر گئے، اور اس کے درمیان کتنے غزوات ہوئے ان پر لے جاتے رہے. ان کو شرم آنی چاہیے، پر شرم ان کی خمیر میں آئی نہیں. یہ نسلاً اصلاً بد اصل ہیں اور حرامی ہیں. شرم کہاں سے آئی؟ شرم کہاں سے آئی؟ صحیح. حرامی میں شرم نہیں ہوتی.
اور پھر وہ بھی سبائی سپ نالے اڑنا. صحیح. اہل بیت کے وطیرے میں لعنت کرنا نہیں ہے، رحمت کرنا ان کا مزاج ہے. کیا لیکن باوجود اس حرمت کے باوجود بھی انہوں نے لعنت کی ہے. اچھا، تو اس وقت جب وہ آئے، یہ لوگ گھات لگا کر مورچوں میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. بنو آبادر کے لوگ یہ راستے میں بیٹھے تھے. صحیح. اچانک سے ان پر تیروں کی بارش کر دی، یلغار کر دی. تو یہاں بھی وہی صورتحال بنی بہت پہ تھی، جہاں لوگ بھاگے. آپ نے مثال دے کے بڑا اچھا سمجھایا ہے کہ بم اگر کہا جائے سبائیوں کو بم میں یہ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہاں، حالانکہ وہ بھی نہ، وہ بھی اور یہ تو ریالٹی ہے. ریالٹی ہے. ہاں. اب جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اونچی آواز سے لوگوں کو کہو واپس آؤ. لوگ واپس آ گئے. اگر وہ بھاگ جانے والے ہوتے تو واپس کیوں آتے؟ یہاں پہ بھی رفع صوت ہوئی ہے. یہاں پہ رفع صوت ہوئی ہے. تو اچھا، جب وہ واپس آ گئے، جنگ کی انہوں نے، اور جیتا وہ میدان، بڑا مال آیا. میں چاہتا ہوں کہ قرآن تناظر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ رکھ دیں اور یہ بتا دیں کہ وہ معاذ اللہ. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. یہ ابھی یہ چھٹی کا دودھ بھی نہیں پی سکے، ابھی دور ہے ان سے معلومات. اب قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر. صحیح. حبیب، ہم نے آپ کو اور آپ کے غلاموں کی مدد کی بہت سارے معاملات پر. صحیح. خاص کر یوم حنین، ہم نے یوم حنین پر آپ کی مدد کی. اس اعجبتکم کثرتکم. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کتنی شاف اور شفاف حکمت رکھتا ہے. ہوا کہ بلا یہ تھا کہ جو لوگ 10,000 کے لوگ، 10,000 لوگ تھے نا اصحاب اکرام، جب انہیں پتہ چلا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 313 ہو کر ہم غالب آ جاتے ہیں پورے کو. اب تو 10,000 ہے. ہاں، اب تو 10,000 ہے، اب تو ہم لتاڑ دیں گے. اب جس ٹائٹل پر وہ غزوات ہوئے ان کے اندر ان کی ذاتی مرضی بھی آ گئی، یہ خیال آ گیا. تو اللہ نے فرمایا اچھا میری توفیق سے ہٹ گئے ہو. اللہ، یہ تربیت ہے امت کے لیے کہ جب بھی دین کے لیے حمایت میں اٹھو تو اللہ کی توفیق پہلے سامنے حال ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ پر اعتماد کر لیا ہے کہ لتاڑ دو گے تو پھر ٹھیک ہے. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض. تم پر زمین کو تنگ کر دیا گیا، تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود کہ وہ زمین وسیع تھی. ثم ولیتم مدبرین، تم پھر منہ پھیر کر بھاگے، یہ چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ اکبر. پھر اللہ نے سکینہ، اس سکینے کے لیے علماء اہل تشیع کے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ سکینہ سے مراد نور ایمان ہے. اور آگے ایمان کا لفظ بھی آ رہا ہے، علی المؤمنین. ہاں، مومنین پر بھی سکون قلب نازل ہوا اور یہاں بھی نازل ہوا، رسول پاک پر بھی. وانزل جنودا لم تروها، اور ہم نے وہ نازل فرمائے فرشتے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کو ہم نے عذاب دی، ان کو مات دے دی، اور یہی بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد علی من یشاء واللہ غفور رحیم. تو میری جان خدائے ذوالجلال نے ان لوگوں کو جب بھی پکارے، دیکھو پیچھے آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأخذوا آباءکم واخوانکم ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی ان کو ایمان کے ٹائٹل میں خدائے ذوالجلال بار بار تکرار کرتا ہے ان کے ایمان پر، اور یہ کمینے ان کو کافر کہتے ہیں. میں ان کو اس لیے کافر کہتا ہوں کہ خدا جس کو مومن کہے ان کو کافر کہنا خود کفر ہے. ہاں، قرآن کا انکار کر رہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس طرح یہ غزوات ہیں اور ان کے معاملات ہیں اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں قرآن پاک نے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بار بار قرآن انہی نفوس قدس کی بدگرائی کر رہا ہے، کسی کمینے حرام زادے سبائی کی نہیں کر رہا. واہ، آئیں سبائی فقیر کے مقابلے میں ان کو چھٹی کا دودھ دلا دے گا. یہ کیا بک بک کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس تشخص کو اگر ختم کر دیا جائے تو آپ کی تاریخ اسلام بندی ہو جائے گی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. بالکل صحیح. فتوحات کا تصور ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو نظام قائم ہوا تھا، ریاستی نظام، وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جناب والا جو عالم
انسانیت کے اندر جو اسلام کا ایک دھاپ روب اور جذبہ اپنا عظیمت ماب جذبوں کا ایک دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس بدر سے لے کر کربلا تک یہ صرف تاریخ نہیں، اسلام کی طاقت کا ایک معیار ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور کربلا ان معیارات کی معراج ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو جس امت کے پاس، جس قوم کے پاس اس طرح کا معیار ہو اور وہ ذلیل اور رسوا اور دھکے کھائے اور لطر کھائے لوگوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معیار کی طرف دھیان نہیں کیا، اس نے قرآن کی طرف دھیان نہیں کیا، اللہ کی طرف، اس کی توفیق کی طرف، رسول کی طرف، اہل بیت کی طرف. ٹھیک ہے نا. آج دیکھو نا غزہ جل گیا ہے. اللہ، یہ آپ کے جو مولوی صاحبان ہیں، کوئی بیان جس کو آپ اہل سنت اہل حق کہتے ہو، ٹھیک ہے، شیعہ فلاں ہے فلاں ہے، جو آپ کے مطابق ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج ایرانی شیعہ، لبنانی شیعہ وہاں میدان میں کھڑا ہے، مر رہا ہے، ان کے ساتھ سرمایہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہاں کے کیا کر رہے ہیں شیعہ؟ میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس سال جو ریونیو جمع کرتے ہیں مجالس سے، وہ ریونیو صرف اہل فلسطین کو ڈونیٹ کر دیں تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا. نہیں کریں گے، اللہ، نہیں کریں گے. اس لیے میرے احباب میں سے ہیں کچھ ایسے لوگ ذاکرین جو ہیں، وہ مجھ سے مواد لیتے ہیں اہل بیت کی حرمت کا میری کتابوں سے، سنیت کی کتابوں سے، تو میں ان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بیان کرنا ہے، اہل بیت کا تقدس ہے، ہم بیان کریں، کیا بات ہے. لیکن جس وقت وہ مثالہ لگاتے ہیں نا، صحابہ کی توہین کرتے، تو میں نے کہتا ہوں کہ کمینوں یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ خود بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ بک بک نہ کریں تو یہ حرامی کنجر شیعہ ہمیں پیسے ہی نہیں دیتے. ہائے ہائے، اب یہ رہ گیا ہے ان کا مذہبی شعار. پیسے کمانے کے لیے پھر یہ سارا. میں نے ایک نعت خاں سے پوچھا، سنی نعت خاں سے، کہ رسول اللہ کے حسن کی بات ہو اور فطرت میں طوفان نہ آئے سرشاری کا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ بڑی بڑی محفل پڑھتے ہیں، بڑے لوگ ہیں آپ. سب سے اعلیٰ محفل جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مقبول ترین محفل، روحانی جذبوں کے ساتھ سرشار ہو کر عظیم ترین محفل، وہ آپ کے تجربے مشاہدے میں کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جس میں پیسے زیادہ آئیں. اللہ اکبر. میں نے کہا جی وہ کیسے کہنے لگے کہ ذوق آتا تو لوگ پیسے دیتے ہیں نا جی، ایسے کون دیتا ہے؟ کیا دلیل دی ہے؟ ہاں، یہ طرفین میں یہ دو خرابیاں ہیں. سبائی شیعہ، یہ جو مولائی شیعہ ہیں، یہ اپنے آپ سے سبائیوں کا گند پاک کریں. صحیح. اور یہ جو اہل سنہ ہیں، یہ اپنے آپ سے امویوں کی غلاظت کو دور کریں. کیا بات ہے. یہ دونوں چیزیں متعفن ہیں، سبائیت بھی اور اموی دین بھی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ غلاظت دور ہو گئی، دیکھو بیماری کب لگتی ہے؟ جب بندہ ستھرا نہیں ہوتا، امیونٹی سسٹم نہیں کام. امیونٹی سسٹم کام نہیں کرتا. تو اس لیے سارے سسٹم کام کریں گے جب یہ دونوں طبقات پاک ہو جائیں گے. پھر ان کو متحد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود متحد ہیں. کیا بات ہے. حضرات دی وقار، آج تک کے لیے یہی ہمارے معزز و مکرم مہمان اسکالر جو ہیں، وہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے صرف قرآنی نصوص سے، آیات بینات سے یہ واضح کیا کہ خواہ وہ غزوہ احد ہو، خواہ وہ غزوہ حنین ہو، ان میں جو بھاگنے والے ہیں ان کو جب اللہ نے کافر نہیں کہا، تم کون ہوتے ہو؟ آج کل جو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ زبانیں کسے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ کافر ہو گئے. جب اللہ نے نہیں کہا، بڑے حسن انداز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور کلا کما کیا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی جو نا وہ توفیق عطا فرمائے. ہم ڈاکٹر صاحب کا بڑا عمیق قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا سیر حاصل گفتگو کر کے اس فتنے کو کلا کما کیا اور اس فتنے کو بے نقاب کیا. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.